انسان کے بہت سی صفاتیں ہیں، اس میں سے ایک صفت ہے سچ بولنا، اور یہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سچ بولے۔ اس لیے اسلام جو شریعت بتلا رہا ہے اس میں سچ بولنے کی تاکید کرتا ہے، سچ بولنے کو پابند بناتا ہے اور جھوٹ بولنے سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ جھوٹ سراسر برائی ہے اور سچائی انسان کے لیے خیر خواہی بھی ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ انسان جب سچ بولنے کو ضروری سمجھ لیتا ہے اور ہر موقع پر سچ بولنے کو اختیار کر لیتا ہے تو نیکیوں کی راہوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے خود بخود بچنے لگتا ہے۔ یہ صفت ہے سچائی کو لازم پکڑنے کی، اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے، اور برائیوں سے اس کو دور رکھتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی آیت ابھی پڑھی، سورہ احزاب آیت نمبر 70-71، اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، یعنی سچ بولا کرو۔ تو ہم سچ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کاموں کو بنا دے گا، تمہارے کاموں کو سنوار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس سچ بولنے کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جو زبردست کامیابی ہے۔ یہ سچ بولنے کے ثمرات ہیں۔ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ فقیل لہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جھوٹ بولنا مسلمان کی نشانی نہیں ہے، ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں، یہ نشانی منافقوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ علامات منافقت ہے، یہ تو منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے سچ کو لازم پکڑنا چاہیے۔ سچ بولنے سے ابھی بتلائے جو ثمرات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں سچ بولنے میں۔ جھوٹ بولنا چونکہ گناہ کبیرہ ہے اور سچ بولنے میں نجات بھی ہے، سچ میں خیر خواہی بھی ہے، سچ میں انسان کے اخلاق بھی سنورتے ہیں، سچ بولنے سے آپس میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اعمال سے محبت پیدا ہوتی ہے سچ بولنے کی وجہ سے۔ سچ بولنے کی وجہ سے انسان خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے سچ بولنا چاہیے۔ ابھی حدیث پڑھی علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، آپ نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ کیوں؟
کیونکہ سچائی نیکی تک پہنچا دیتی ہے، یہدی الی البر، نیکی تک پہنچا دیتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو لازم پکڑ لیتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو سچا بندہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ غور فرمائیے کتنی تاکید کے ساتھ ہمارے نبی نے کہا کہ سچ بولا کرو، اس میں یہ فائدے ہیں کہ اگر نیکی تک اور جنت تک پہنچنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو سچ کو لازم پکڑنا پڑے گا۔